وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ فَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ فَتَكُونَ مِنَ الْمُعَذَّبِينَ۔ اب یہ خطاب تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے کہ آپ جو ہیں وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ نہ مانیں۔ فَلَا تَدْعُ، نہ پکاریں، مع اللہ، اللہ کے ساتھ، الہًا آخر، کسی اور کو الہ کے طور پر کسی اور کو نہ پکاریں۔ اب یہ سن لیجئے، یہ من دون اللہ نہیں کہا، مع اللہ کہا ہے۔ فَلَا تَدْعُ مع اللہ الہًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور کو بطور الہ نہیں پکارنا، وہ تو واضح بات ہے۔ اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو نہیں پکارنا، تو اگر آپ اللہ کے ساتھ بھی کسی کو پکاریں گے تو یہ بھی شرک ہے۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو نہ پکارو، بس واحد اللہ۔ کیا اللہ وارث کافی نہیں؟ ساتھ کچھ اور ہوگا تو پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وارث بھی اللہ ہے، ہمارا وارث بھی اللہ۔ بہرحال وہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب کسی صحابی کو خواب میں، حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صحابی کا نام ہے حضرت طفیل رضی اللہ تعالیٰ، ان کو خواب میں کوئی عیسائی ملا تھا۔ انہوں نے عیسائی کو کہا کہ تم بڑے بدبخت ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو الہ مانتے ہو، شرک کرتے ہو، بہت تم نے ظلم کیا۔ تو وہ آگے سے خواب میں عیسائی کہتا ہے کہ تم مسلمان بھی تو شرک کرتے ہو۔ صحابی کو کہہ رہا ہے خواب میں کہ تم بھی شرک کرتے ہو۔ وہ حیران ہو گئے، ہم کیسے شرک کرتے ہیں؟ کہتے تم کہتے ہو ما شاء اللہ و ما شاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تم یہ کہتے ہو، باتیں کرتے ہو نا، تو یہ کہتے ہو جو اللہ چاہے اور جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، جو اللہ چاہے اور جو اللہ کا رسول چاہے۔ جب تم یہ کہتے ہو تو تم گویا اللہ کی مشیت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مشیت کو شامل کر دیتے ہو، یہ تم بھی شرک کرتے ہو۔ یہ تانا صحابی کو دیا عیسائی نے خواب میں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیداری کے بعد صحابی فوراً جا کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے تو یہ خواب آیا ہے، مجھے تو عیسائی نے یہ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لا تقولوا ما شاء اللہ و ما شاء محمد، ایسا کبھی نہ کہا کرو کہ جو اللہ چاہے اور محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہے، ولیکن قولوا ما شاء اللہ وحدہ، تم یہ کہا کرو جو اکیلا اللہ چاہے۔ اللہ اکبر۔ ایک شخص آیا اور آ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتا ہے ما شاء اللہ و ما شئت، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تو کیا کر رہا ہے؟ اجعلتنی للہ ندا، تو مجھے اللہ کا شریک بنا رہا ہے؟ قل ما شاء اللہ وحدہ، تو کہہ جو اکیلا اللہ چاہے۔ لہذا خطاب تو یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے، لیکن اصل میں یہ حکم ان ڈائریکٹ اس کے جو مخاطبین ہیں وہ وہاں کے مشرکین ہیں جو اللہ کے ساتھ، دیکھو مشرک تو ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، ساتھ اللہ کے علاوہ بہت سارے خداؤں کو مانتا ہے، یہی تو شرک ہے۔ تو اللہ کے انکاری نہیں ہوتے مشرک، اللہ کو بھی مانتے ہیں۔ اور وہ حدیث میں آتا ہے نا، عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، جب ابھی مشرک تھے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے، آپ نے ان سے پوچھا ابو عمران بتاؤ کتنے خداؤں کو مانتے ہو؟ وہ کہتے ہیں میں 7 خداؤں کو مانتا ہوں، ایک بڑا اور 6 چھوٹے۔ وہ کہتے ہیں کون سا بڑا؟ انہوں نے کہا بڑا جو آسمانوں پہ ہے اور 6 چھوٹے جو یہاں ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، یعنی خود پتہ ہوتا تھا کہ یہ جو چھوٹے ہیں ایک بڑا ہے، اللہ کو مانتے تھے لیکن اللہ کے ساتھ اوروں کو بھی مانتے تھے، یہی تو شرک تھا، وگرنہ تو وہ شرک بنتا ہی نہیں، وہ کفر بنتا ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو فلا تدعوا مع اللہ الہًا آخر، اللہ کے علاوہ کسی دوسرے کو الہ کے طور پر نہیں پکارنا۔ فتکون من المعذبین، پھر تو عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کو، اللہ کے ساتھ بھی کسی اور کو پکارا، وہ پھر عذاب دیے جانے والوں میں سے ہو جائے گا۔ اچھا یہ سن لیجئے، یہ پکارنے سے مراد کیا ہوتا ہے؟ یہ
اپنے ذہن کلیئر کر لے. بعض اوقات انسان ایسے اپنے جذبات کا اظہار کر رہا ہوتا، والد صاحب فوت ہو گئے ہیں، دادا جی فوت ہو گئے ہیں، کوئی ضرورت پڑی، بندہ بیٹھا افسوس کر رہا ہوتا ہے، ابا جی مینوں کتھے پھنسا گئے ہو. پکارا ہے نا، یہ جب کہا او ابا جی تسی مینوں کتھے پھنسا گئے. یا آدمی جو اس طرح کی بات کرتا ہے، دادا جی آپ بڑے اچھے تھے، آپ کسی، یہ آپ اصل میں پکار نہیں رہے. آپ کا کوئی عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہے کہ دادا آپ کی بات سن رہا ہے. آپ کا کوئی عقیدہ اس کے پیچھے نہیں ہے کہ آپ کے ابا جی جو ہیں وہ آپ کی بات سن رہے ہیں. آپ صرف اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، اس کے علاوہ اس کا کوئی تعلق کسی چیز کے ساتھ نہیں ہے. اس کے بیک گراؤنڈ میں کوئی عقیدہ نہیں ہے. لہٰذا اگر بیک گراؤنڈ میں کوئی عقیدہ نہیں ہے تو اس طرح سے شعراء جو ہیں وہ اپنی گفتگو کے اندر کسی کو، وہ کبھی اللہ کو جس طرح سے مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح جس طرح زندہ انسانوں کو مخاطب کر رہے ہوتے ہیں، اسی طرح اپنے اسلوب بیان میں فوت شدہ ان کو بھی مخاطب کر رہے ہوتے ہیں اپنے جذبات کے اظہار کے لیے. تو جذبات کے اظہار کے لیے، اپنے فکرے بولنے کے لیے، اپنی ڈسکرپشن کے لیے کوئی شخص اگر اس میں لفظ یا لگا لیتا ہے، یا والدی کہہ لیتا ہے، یا جدی کہہ لیتا ہے، یا جدتی کہہ لیتا ہے، میری دادی، ٹھیک ہے، دادی کا نام لے کے وہ یا کہہ کے وہ پکار لیتا ہے، اور پکار کے کوئی اپنے جذبات کا اظہار کر لیتا ہے، لیکن اس کے پیچھے عقیدہ نہیں ہے، تو یہ پکارنا وہ نہیں ہے جس کو منع کیا جا رہا ہے. بات سمجھ لیجئے. اور اگر یہ عقیدہ ہو کہ میری دادی میری بات سن رہی ہے، میرے دادا جی میری بات سن رہے ہیں، میرے ابا جی میری بات سن رہے ہیں، اور میں جو کچھ کہوں گا وہ میری بات سن بھی رہے ہیں اور مجھے رسپونڈ بھی کر رہے ہیں، اگر یہ عقیدہ ہو تو اس سے بڑا شرک کوئی نہیں. یہ اللہ کی صفت ہے، اجیب دعوت الداعی اذا دعان. یہ اللہ کی صفت ہے. اللہ کی صفت، جو اللہ کی صفات ہیں وہ کسی غیر اللہ میں تسلیم کرنا بھی شرک ہے. جو صرف اللہ کے لائق شان ہے وہ غیر اللہ میں تسلیم کرنا شرک ہے. یا پھر ان صفات کی اللہ میں غیر موجودی تسلیم کرنا، یا اس کے بارے میں، اللہ کی صفات کے بارے میں شک شبے کا اظہار کرنا، پتہ نہیں میرا اللہ سنتا ہے کہ نہیں سنتا، پتہ نہیں وہ سنتا ہے کہ، یہ شرک. لہذا فلا تدع مع اللہ الہا آخر، کسی اور کو نہیں پکارنا. اس پکارنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کا عقیدہ یہ ہو کہ جس طرح میں اللہ کو پکارتا ہوں اور سمیع اور علیم ہے، خبیر ہے، وہ میری خبر رکھتا ہے، مجھے جانتا ہے، میں بات کرتا ہوں وہ میری سنتا ہے، جس طرح اللہ کے بارے میں ہمارا عقیدہ ہے، اگر غیر اللہ کے بارے میں، اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے کسی کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہو تو پھر شرک ہے. ویسے جذبات کے اظہار میں کوئی شخص کہہ دے تو پھر کوئی حرج نہیں. اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ نصیحتیں ہیں. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اپنے رشتہ داروں کو، ان رشتہ داروں کو جو سب سے قریبی رشتہ دار. اقرب کا مطلب ہوتا ہے سب سے قریبی. وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈرائیے سب سے قریبی رشتہ داروں کو، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرانا ہے، دور کے رشتہ داروں کو نہیں ڈرانا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب سب سے قریبیوں کو بھی ڈرانا ہے تو دور کے والوں کو تو بالاولا ڈرانا ہے. کہ آدمی اصل میں ڈنڈی مارتا ہے تو سب سے قریبیوں میں مارتا ہے. آدمی یہ کرتا ہے کہ جب اپنے بیٹے ہونا تو پھر ذرا بندہ چپ کر جاتا ہے، خیر ہے. اپنے گھر کی بات ہو، اپنے قریبیوں کی بات ہو، وہ برداشت ہو جاتی، دور والوں کی برداشت نہیں ہوتی. لہذا فرمایا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ڈرائیے سب سے پہلے اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے آغاز کیجئے. اور ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ابدأ بمن تعول، اصول یہی ہے کہ جس سے رشتہ داری ہے وہاں سے شروع کرے. خیرات کرنی ہے تو بھی گھر سے شروع کرے. گھر سے مراد جو آپ کا قریب ترین مستحق فرد ہے آپ کے خاندان میں، وہاں سے شروع کرے. اور اگر نصیحت کرنی ہے تو بھی گھر سے شروع کریں. چیریٹی بگنز ایٹ ہوم، تو وہاں سے شروع کریں اور کرتے جائیں اور لوگوں کو، ساری دنیا کو. اچھا، یہ ایک آپ نے بات نوٹ کی ہوگی
کہ جہاں اوپر آیت نمبر 194 میں فرمایا علی قلبک لتکون من المنذرین، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے دل پر ہم نے قرآن نازل کیا تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، وہاں بھی ڈرانے والا۔ پھر وما اہلکنا من قریۃ الا لہا منذرون، ہم نے کبھی کسی بستی کو ہلاک نہیں کیا جب تک اس کے اندر کوئی ڈرانے والے نہیں بھیجے، وہاں بھی ڈرانے کی بات۔ اور یہاں بھی وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ نبی سارے ڈرانے والے ہوتے ہیں، حالانکہ نبی تو نذیر اور بشیر ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر، بشیرم و نذیرا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی بشیر بھی ہیں نذیر بھی ہیں۔ اور یہ بات سمجھ لیجئے، جہاں کہیں بھی انذار اور تبشیر کی بات آتی ہے تو آپ کے ذہنوں میں یہ بات رہنی چاہیے کہ انذار بھی اور تبشیر بھی دونوں نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ عذابوں سے خبردار کرنا یہ انذار ہے، ڈرانا۔ انذار اصل میں ڈرانا نہیں ہوتا، یہ اصل میں ہوتا ہے نتائج سے آگاہ کرنا، برا نتیجہ نکلے گا، اس کو تنبیہ کہہ لیجئے، وارننگ کہہ لیجئے۔ تو یہ ڈرانا، انذار اور تبشیر یہ ہے کہ آپ کہیں کہ یہ اچھا کام ہے، اس کا نتیجہ بڑا اچھا نکلنے والا ہے۔ تو اچھی باتوں کی خوشخبری دینا اور برے کاموں کے انجام سے ڈرانا، یہی تو نبیوں کا کام ہوتا ہے۔ لیکن یہ یہاں پہ کہیں تبشیر کا ذکر نہیں، انذار ہی انذار ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک تو اس کو اس تناظر میں سمجھ لیجئے کہ 7 قسم کی قوموں کی تباہی کو جس ذکر ہے، ان میں ہر ایک میں یہی ہے کہ جو نبی آیا اس قوم کا، وہ اپنی قوم کو ڈراتا رہا کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا، اور وہ نہیں ڈرے تو پھر بھی ان کے اوپر عذاب آ گیا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، آپ آخری نبی ہیں، آپ تشریف لائے، آپ کے قلب اطہر پہ قرآن نازل کر دیا گیا، اس لیے نازل کر دیا گیا لتکون من المنذرین، کہ آپ بھی اسی لسٹ میں شامل ہو جائیں، وہ جو منذرین کی لسٹ ہے انبیاء کی، اللہ اکبر، اس میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ یہاں پہ یہی بھی کہا جا سکتا ہے لتکون من المرسلین، یہ بھی ہو سکتا تھا، لیکن اگر یہاں مرسل کہا جاتا ہے، رسولوں کی فہرست میں شامل ہو جائیں، تو ہر منذر رسول ہی ہوتا ہے، لیکن یہاں یہ والا پہلو پرومیننٹ کر کے بتانا مقصود تھا، اس کو ہائی لائٹ کرنا مقصود تھا کہ اصل میں عذاب آنے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے مشرکین مکہ کو ڈرایا جا رہا ہے کہ تم بھی اگر بچنا چاہو تو بچ جاؤ، وگرنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو تمہیں تعلیمات دے رہے ہیں، ان کا انکار تمہارے لیے بھی عذاب کا باعث ہوگا، لہذا انذار ہے۔ اور وہ بھی انذار کرتے رہے، سارے انبیاء انذار کرتے رہے، وہ نہیں مانے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہو رہا ہے انذر عشیرتک وانذر عشیرتک، آپ بھی ڈرائیں۔ اور اس کے بعد جو دوسری عملاً جو دوسری وحی آئی ہے وہ کون سی ہے؟ یا ایھا المدثر قم فانذر، اٹھو اور ڈراؤ۔ تبشیر کا ذکر ہی کوئی نہیں، نہ ادھر ذکر تبشیر کا، نہ ادھر ذکر تبشیر کا، نہ ماضی کے ساتھ اقوام میں تبشیر کا۔ تبشیر ہے، ویسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمومی طور پر سیرت کو دیکھیں تو تبشیر غالب ہے، انذار کم ہے۔ تبشیر غالب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے حکم بھی یہی فرمایا بشروا ولا تنفروا، خوشخبریاں دیا کرو، اچھی باتیں بتایا کرو۔ لیکن ایک بات سمجھ لیجئے، یہاں یہ جو ساری 7 کے 7 اقوام کے تذکرے میں بھی انذار، یہاں بھی انذار، اس پورے سیاق و سباق میں انذار۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، ڈراؤ ان کو۔ اللہ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ڈراوا اس لیے ہے کہ انسان کو یہ جو تبشیر اور انذار، یہ انسان کی فطرت کو مخاطب کرنے کے لیے، انسان کی طبیعت کو ایڈریس کرنے کے لیے، جو 2 اینٹیٹیز ہیں، انسان کی جو 2 خصوصیات ہیں،
انسانی شخصیت کے جو دو پہلو ہیں ان کو ایڈریس کرنا بہت ضروری ہے. ایک ہے خوف اور ایک ہے امید. انسان یا کوئی کام کرتا ہے، اس کے قوت عمل کو تحریک ملتی ہے تو دو میں سے کسی ایک وجہ پر ملتی ہے. یا ڈر کے کام کرتا ہے یا کسی امید پر کام کرتا ہے. فائدے کی توقع ہو تو یہ کام کرتا ہے، کہیں خطرہ ہو تو پھر یہ کوئی کام کرتا ہے اس سے بچنے کے لیے، وگرنہ انسان کام کوئی نہیں کرتا. یہ انسان کی فطرت ہے. تو اگر کسی غلط راستے پہ چلتے ہوئے آدمی کو اس سے بچانا ہے تو آپ تبشیر کے ذریعے سے اس کو موڑ نہیں سکتے. تبشیر اس وقت کارگر ہتھیار نہیں. آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے. میں تو اکثر ایک مثال دیا کرتا ہوں کہ فرض کریں آپ کسی بس پہ سفر کر رہے ہو تو آپ کو جاتے ہوئے اندازہ ہو کہ یار یہ جی ٹی روڈ سے بس جا رہی ہے اسلام آباد، تو آپ اس کو ڈرائیور کو کہیں کہ یار تم نا یہاں گجرانوالہ سے لیفٹ کر لو، ایسے 40-50 کلومیٹر کا یہاں سے فاصلہ ہے، تو پھر ہم موٹر وے پہ چڑھ جائیں گے. موٹر وے بڑی شاندار ہے، وہاں پہ نہ کوئی رکاوٹ ہے، نہ سپیڈ لمٹ بھی 120 ہے، اور وہاں جو مرضی کرتے جاؤ، اور جناب وہاں پہ ڈرائیونگ بڑی آسان ہے. تو وہ کہے گا یار اچھے بھلے جا رہے ہیں تو کیوں خام خواہ ادھر جانا ہے، 40-50 کلومیٹر پہلے ادھر جاؤ اور پھر جا کے سڑک پہ لگو. اس کے آپ جتنی مرضی ترغیبات دیتے جائیں، وہ راستہ چھوڑ کر وہاں سے گاڑی روک کر کسی اور راستے پہ ڈال کر 40-50 کلومیٹر کی جو دقت جو مشقت کر کے پھر وہاں پہنچ کر پھر آپ کسی سیدھے راستے پر، زیادہ اچھے راستے پر آپ تبشیر کرتے رہیں، اچھی خبریں اس کو سناتے رہیں. بہت اچھے جناب وہاں پہ سروس ایریاز بنے ہوئے ہیں، وہاں پہ میں آپ کو کافی پلاؤں گا، وہاں پہ آپ کو میں یہ بھی کروں گا، جو مرضی کر لیں. وہ کہے گا یار اچھے بھلے جا رہے ہیں تو آرام نہ بیٹھ. اگر کوئی آگے خطرہ ہو، آپ اس کو کہیں کہ بھئی آگے خطرہ ہے، کسی بھی قسم کا کوئی خطرہ، یہ انسان کی فطرت کی بات کر رہا ہوں. آپ اس کو کہیں، ڈرائیور کے پاس جا کے کہیں کہ آگے کوئی خطرہ ہے، کوئی ڈاکو کھڑے ہیں، پتہ لگا ابھی کسی نے مجھے فون کیا وہاں آگے ڈاکو کھڑے، تو وہ کیا کرے گا؟ یا اس کو کہہ دیں کہ جناب پتہ چلے آگے پل ٹوٹا ہوا ہے، دریا کا پل ٹوٹا ہوا ہے، آگے جا نہیں سکتے. یا کوئی خطرہ، کوئی خطرے کی بات کر دیں، انذار کر دیں، تو اس کا نتیجہ بھلا کیا ہوگا؟ سب سے پہلے وہ بریک لگائے گا. جس ٹریک پہ آدمی چل رہا ہے، اگر آپ کا انذار کامل ہے اور اگر کسی کے مقدر میں ہدایت ہے تو پہلا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ بریک لگائے گا، اپنے چلتے ہوئے کام کو روکے گا. اور اگر وہ واقعی ڈر گیا تو پھر وہ آپ سے پوچھے گا آپ کدھر جانا ہے. پھر آپ اس کو کسی کچی سڑک کا بھی راستہ بتا دیں گے نا، موٹر وے نہیں، کچی سڑک بتا دیں، یہ 10 گاؤں سے ہو کے جاتی ہے، آہستہ آہستہ، دیر تو بڑی لگے گی لیکن ہے سیف، ہم پہنچ جائیں گے، تو وہ اس کچی سڑک پہ بھی بس ڈال دے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ ڈر گیا ہے، آگے راستے کے نتیجے سے ڈر گیا ہے. اس لیے اگر آپ نے کسی کو کہیں بھی تبلیغ کا آغاز کرنا ہے، دعوت کا آغاز کرنا ہے، تو دعوت کے آغاز میں تبشیر کارگر نہیں ہے، انذار کارگر ہے. اس لیے بار بار انذار کی بات ہو رہی ہے، انذار کی بات ہو رہی ہے. اور انذار وہ ٹول ہے جسے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً بھی یہی کیا. آپ نے جا کے جب کہ اکٹھا کیا، اپنے رشتہ داروں کو بلایا، یا بنی فہر، یا بنی عبد مناف، یا فلاں، سارے آ جاؤ. جو نہیں آ سکتا سب نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات تھی. اور اس پر سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے جو آواز دی گئی تھی نا بلانے کے لیے، اس آیت کے ذیل میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا اور جب آواز دی گئی تھی تو پتہ کیا کہا گیا تھا؟ کوہ صفا پہ کھڑے ہو کے جس بندے نے منادی کی تھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کہ سارے آ جاؤ، تو اس نے کہا تھا یا صباحا. یہ جو صباحا اس لیے کرتے تھے، صباحا کا معنی ہوتا تھا کہ کوئی تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے. کیونکہ عام طور پر روٹین یہ تھی قبائلی نظام میں، مائٹ از رائٹ، جس کی لاٹھی اس کی بھینس، یہ قانون تھا. تو اس نظام میں جہاں لڑائیاں ہوتی تھیں اور صدیوں بدلے لیے جاتے تھے، لڑائیاں چلتی تھیں، سب کچھ تھا، وہاں جب ایک قبیلہ دوسرے قبیلے پر عام طور پر حملہ کرتا تھا تو وہ صبح کے وقت حملہ کرتا تھا.
تو صبح کے وقت اس لیے حملہ کرتا تھا کہ اس وقت دوسرے لوگ غافل ہوتے تھے، سوئے ہوئے ہوتے تھے، تو سوئے ہوئے لوگوں پر حملہ کرنا یہ ان کا عام روٹین تھی، اتنی عام روٹین تھی کہ صبح کا لفظ حملے کے مترادف قرار پایا تھا۔ لہذا یا صباحا کا معنی یہ تھا کہ کوئی لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، کوئی خطرے کی بات۔ اس لیے اہل سیرت نے لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آواز پر آپ کے قریبی رشتہ دار سارے آئے، جن جن کو آپ نے بلایا تھا، یا تو وہ خود آئے، اور جو نہیں آ سکا اس نے کوئی نہ کوئی اپنا بندہ ضرور بھیجا کہ بہت اہم بات ہے، جا کے پتہ کر کے آؤ کہ مسئلہ کیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہی فرمایا تھا، میں اگر کہوں کہ یہ ساتھ والی وادی میں ایک لشکر چھپا ہے اور تمہارے اوپر حملہ آور ہونے والا ہے، اگر میں کہوں تو کیا خیال ہے؟ آپ کے اس بات کے جواب میں انہوں نے کہا کہ ہم تو مان جائیں گے، اس لیے مان جائیں گے کہ ما جربنا الا صدقا، ہم نے زندگی میں، تیری زندگی میں کبھی کوئی تجربہ ہمارا نہیں ہے کہ تو نے کوئی غلط بیانی کی ہو، ہمارا تجربہ یہ ہے کہ تو ہمیشہ سچ بولتا۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں تمہاری طرف ڈرانے والا ہوں، بین یدی عذاب علیم، میں دردناک عذاب سے پہلے تمہیں ڈرانے والا بن کے آیا ہوں۔ پھر نہیں مانے، پھر انہوں نے وہ ابو لہب جو تھا، انہوں نے تو ہرزہ سرائی بھی کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، اس بات کے لیے بلایا تھا، بھائی اتنی سی بات تھی، حالانکہ یہی تو بات ہے، عذاب سے ڈر جاؤ، اپنے جو چلتے ہوئے راستے ہیں ان کو بریکیں لگاؤ، جہاں جا رہے ہو، جس ٹریک پہ چل رہے ہو اپنی چال کو روکو، یہ راستہ بہت خطرناک ہے، آگے عذاب ہے، عذاب سے پہلے رک جاؤ، یہ انذار ہے۔ لہٰذا آپ نے آج اگر اپنے بچوں کو، اپنے عزیزوں کو، اور اس معاشرے میں جس میں ہم میں سے ہر شخص گلہ کرتا ہے کہ حالات بہت خراب ہیں، اگر آپ نے دعوت کا آغاز کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ تبشیر اب چھوڑیں، انذار سے کام لیں۔ انذار کے ذریعے سے لوگ واپس ہٹیں گے، وگرنہ جس کو مزہ آ رہا ہوتا ہے، جس کو چسکا لگا ہوا ہوتا ہے، وہ رکتا ہے بھلا؟ آپ اس کو کہیں کہ زیادہ چسکا ہے، آپ اس کو جنت میں بڑے مزے ہیں، وہ کہتا چل تو جنت پتہ نہیں کتنے، میں تو یہاں مزے لے رہا ہوں۔ اس کو بتائیں ان مزوں کے پیچھے عذاب ہے، یہ مزے لینے کے بعد عذاب آئے گا، پھر وہ رکے گا، وگرنہ نہیں رکتا۔ آپ اس کو تبشیر کریں گے تو ابتداء میں تبشیر فائدہ مند نہیں ہے، ایک دفعہ ڈرے اللہ خوفم و طمعا، خوفم و طمعا، تمام و خوفا نہیں ہے، اللہ اکبر، خوفم و طمعا۔ تو قرآن کا بھی جو اسلوب عبادت ہے وہ بھی یہی ہے، اصول عبادت خوف اور طمع، خوف اور امید۔ تو اپنے سب سے قریبی رشتہ داروں کو ڈراؤ، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، اور جو اہل ایمان ہیں ان کے لیے اپنا بازو جھکا دو، وَخْفِضْ، اور جھکا دو، جناحک، اپنا بازو۔ یہ عام طور پہ عرب میں محاورتاً استعمال کیا جاتا تھا کہ کسی کی یعنی اس کی عزت کرنے کے لیے، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، کہ اپنا بازو جھکا دو۔ اللہ اکبر، یہ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ استعمال ہوا ہے کہ اپنے والدین کے لیے خدمت کا بازو جھکا دو۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بازو جھکانے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے بس آپ اس کے لیے اپنے آپ کو پیش کر دیں، اس کی خدمت کے لیے۔ وَخْفِضْ جَنَاحَكَ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اپنا بازو جھکا دیں، کس کے لیے؟ لِمَنِ اتَّبَعَكَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، جو اہل ایمان میں سے آپ کے پیچھے چل پڑتے ہیں نا، ان کے لیے اپنا بازو جھکا دیں۔ کیا مطلب؟ کہ عزت ان کی کرنی ہے جو آپ کے پیچھے ایمان کی رشتہ داری کر لیتے ہیں، اور اگر وہ نہیں مانتے، ایمان نہیں لاتے، تو بھلے باپ ہو، بھلے بیٹا ہو، بھلے بھائی ہو، جتنے مرضی قریبی ہوں، پھر اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اہل ایمان ہیں تو ان کے لیے خدمت کا بازو جھکائیں۔ فَإِنْ عَصَوْكَ، اور اگر پھر بھی وہ مانتے نہیں ہیں، نافرمانی کرتے ہیں، فَإِنْ عَصَوْكَ، اور پھر اگر وہ آپ کی بات نہیں مانتے، فَقُلْ إِنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تَعْمَلُونَ، تو پھر ان سے برات کا اظہار کر دو کہ جاؤ تم اپنی جگہ کام کرو، میں اپنی جگہ، میں تمہارے اعمال سے بری ہوں، میرا کوئی تعلق نہیں ہے تمہارے ساتھ،
گویا ان کے اعمال سے قطع تعلق کرنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر۔ وتوکل علی العزیز الرحیم۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، اور اصل میں یہ ہمیں کہا جا رہا ہے کہ یہ ہے اسوہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، کہ رشتہ داری دین کی رشتہ داری ہوتی ہے، اور تعلق ایمان کا تعلق ہوتا ہے۔ وتوکل علی العزیز الرحیم۔ اور اگر ظاہر آپ رشتہ داروں کو کہہ دیں کہ جاؤ میرا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو بندہ تو پھر کلا ہی رہ جاتا ہے پیچھے۔ اللہ اکبر۔ آپ اپنے ماں باپ سے، اپنے بہن بھائیوں سے، اپنے قریبی عزیزوں سے جب ان کو آپ دین کی بات کریں گے تو پھر نتیجہ تو اس کا ایسے ہی ہوگا، پھر آپ کی وہ محبتیں تو قائم نہیں رہیں گی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اگر تو وہ مان جائیں گے، اگر تو وہ ایمان لے آئیں گے، اور اگر آپ کا تعلق ایمان کا تعلق ہوگا تو پھر محبتیں قائم رہیں، وگرنہ درمیان میں ایسی خلیج حائل ہوگی کہ اس کے بعد تو پھر تنہائی آپ کا مقدر ہو سکتی ہے۔ اس کے لیے تیار رہیں، اور اس کے لیے تیاری کا سب سے بڑا طریقہ کیا ہے؟ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ۔ اور وہ جو سب چیزوں پر، ہر چیز پر غالب ہے، وہ ذات، اس کے اوپر، اور جو رحم کرنے والی، ہمیشہ رحم کرنے والی، اس کے اوپر بھروسہ کرو۔ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ، جو تمہیں دیکھ رہی ہے جب تم کھڑے ہوتے ہو۔ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، اور آپ جب سجدہ کرنے والوں کے درمیان گھوم پھر رہے ہوتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس ذات پر توکل کرو جو آپ کو اس وقت بھی دیکھتا ہے، حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں، وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ، جب آپ سجدہ کرنے والوں میں چل پھر رہے۔ تقلب کا مطلب ہوتا ہے گھومنا پھرنا، الٹنا پھرنا، آپ کا آنا جانا۔ اور کن لوگوں میں فی الساجدین سے کون لوگ مراد ہیں؟ صحابہ کرام مراد ہیں۔ یعنی یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اللہ نے صحابہ کرام کی بھی تعریف کی ہے۔ آپ جب صحابہ کرام کے درمیان پھر رہے ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہ سننے والا بھی ہے اور جاننے والا، خوب جاننے والا اور خوب سننے والا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والا اور سننے والا ہے۔ اچھا، ان ساری آیات کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام، ان کی ایک سرگرمی ہے، ان کا ایک قرآن سے تعلق ہے، ان کی زندگی صبح و شام قرآن کو اور اعلاء کلمت اللہ کو کے لیے اور قرآن کو قائم کرنے کے لیے وہ ہر وقت اپنے آپ کو سرگرم رکھتے ہیں۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اور صحابہ کرام بھی یہ راتوں کو سجدہ کرنے والے ہیں، دن کو اللہ کے نظام کو قائم کرنے والے ہیں۔ اس سے یہ پورا سسٹم ان کا سمجھا دیا کہ یہ لوگ ہیں جو قرآن سے جڑے ہوئے لوگ۔ تم لوگ کہتے ہو کہ یہ شیطان ان کے اوپر نازل ہوتا ہے، شیطان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، یہ رحمانی لوگ ہیں، یہ رحمان والے لوگ ہیں۔ اب رہ گئی بات شیطانوں کی، هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، میں تمہیں بتاؤں، هل انبئکم، میں تمہیں خبر دوں، علی من تنزل الشیاطین، کہ شیاطین کن پر نازل ہوتے ہیں، میں بتاؤں تمہیں؟ اللہ اکبر۔ شیاطین نازل ہوتے ہیں تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان نازل ہوتا ہے ہر اس شخص پر جو جھوٹا ہے اور گناہ والا ہے۔ یہ تو نیک لوگ ہیں، پاکیزہ ہستیاں ہیں، ان کے اوپر شیطان نازل نہیں ہوتے۔ شیطان نازل ہوتے ہیں ان لوگوں پر جو افاک اور اسیم ہوتے ہیں۔ اچھا، اب سن لیجئے، یہ افاک کا لفظی ترجمہ مترجمین نے بھی سب نے جھوٹا ہی کیا ہے، جھوٹ بولنے والے یا جھوٹے لوگ۔ اسیم کا مطلب گناہ گار، لیکن یہ عام جھوٹا افاک نہیں ہوتا، چھوٹا موٹا جھوٹ بولنے والا، ایک بات جو حقیقت کے خلاف ہو وہ کہنے والا جھوٹا نہیں ہوتا۔ افک جو ہے، افک اصل میں اس کا لفظی معنی جھوٹ بولنا نہیں ہے، اس کا معنی ہے جھوٹ بنانا، جھوٹی بات بنانا۔
یہ جو جھوٹ مینوفیکچر کرنے کی فیکٹریاں لگی ہوتی ہیں نا، جھوٹ کی مینوفیکچرنگ کی فیکٹریاں، وہ ہیں افاق سارے۔ اور وہ جو بات پہلے میں نے عرض کی تھی کہ شیاطین جو ہیں وہ کچھ سن کے آ جاتے ہیں تھوڑا بہت، الا من خطف الخطفہ تھا، وہ جاتے ہیں کچھ نہ کچھ سن لیتے ہیں اور تھوڑی سی بات ان کو پتہ چل جاتی ہے، اور وہ افاق اور اسیم لوگوں کے پاس آتے ہیں۔ شیاطین کس کے پاس آتے ہیں؟ افاق اور اسیم لوگوں کے پاس۔ افاق وہ ہیں جو حقیقت کے خلاف جھوٹ گھڑتے ہیں، من گھڑت چیزیں بنا کے جو بیٹھے ہوتے ہیں، چاہے وہ کاہن ہوں، چاہے وہ عراف ہوں، اور چاہے وہ اپنے آپ کو وہ دعویٰ کریں کہ ہمیں ساری حساب لگانے والے، اور وہ جو لوگوں کی قسمت کا حال بتانے والے، اور اس طرح کے جتنے لوگ ہیں، اور جھوٹی موٹی کہانیاں بنا کر لوگوں کو گمراہ کرنے والے، یہ جھوٹے جو جھوٹ بنانے والے ہیں وہ افاق ہوتے ہیں۔ عرب میں بھی بہت تھے، اور وہ اپنے آپ کو کاہن کہا کرتے تھے، عراف کہا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جھوٹے لوگ جو ہیں یہ اصل میں ان کا کنیکشن ہوتا ہے شیاطین کے ساتھ، اور یہ آپ کہتے ہیں نا کاہن کی کوئی نہ کوئی بات سچی ہو جاتی ہے۔ اور صحابہ کرام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کاہن ہیں یہ تو پہنچے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، تو ہم ان کے پاس چلے جایا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کے پاس ککھ بھی نہیں ہوتا، نہ جایا کرو ان کے پاس۔ بلکہ آپ نے فرمایا کہ وہ بعض اوقات کوئی ایک آدھ بات جو ان کے کان پڑتی ہے، وہ الا من خطف الخطفہ تھا، وہ جو ان کے کان میں بات پڑتی ہے اس میں یہ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور 100 جھوٹ ملا کے وہ لوگوں کو بات بتاتے ہیں۔ یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ تنزل علی کل افاک عصیم، یہ ہر جھوٹ بنانے والے اور گناہگار، اسیم وہ ہوتا ہے اس اسم جو ہے سا کے ساتھ، یہ اصل میں گھاٹے، خسارے، پیچھے رہنے، سستی اور سست روی کو کہتے ہیں۔ گویا افاق جھوٹ گھڑنے والا، اور اسیم اللہ کی فرمانبرداری سے پیچھے رہنے والا۔ لہذا گناہگار اس کا ترجمہ کر لیں یا خسارے والا ترجمہ کر لیں، جو بھی آپ اس کا ترجمہ کریں، گناہگار ہو، لیکن ہوتا یہ وہ ہے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے، اوپر سے جھوٹ باندھتا ہے، اوپر سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی میں زندگی گزار رہا ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لہذا ان کے بارے میں فرمایا یلقون السمع واکثرهم کاذبون، یہ بات ڈالتے ہیں، سنی ہوئی بات ڈالتے ہیں، یلقون السمع، یلقون السمع، سنی ہوئی بات ڈالتے ہیں، وہ جو سنی ہوتی ہے کہیں سے، الا من خطف الخطفہ تھا، وہ سنی ہوئی بات ڈالتے ہیں، واکثرهم کاذبون، ان میں سے اکثر ہیں ہی جھوٹے، جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں۔ ایک تو جھوٹ گھڑنا ہے، ایک جھوٹ بولنا ہے، جھوٹ گھڑتے بھی ہیں اور جھوٹ بولتے بھی ہیں، اور ایک آدھ بات جو ہم کہتے ہیں نا فلاں بات، وہ جی فلاں تو بات سچی تھی اس کی، تو ایک آدھ بات سچی ہو سکتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کوئی ایک آدھ بات سن لیتے ہیں، اور وہ جو میں نے پہلے عرض کیا ہے حدیث میں بھی اس طرح سے آتا ہے کہ یہ جاتے ہیں آسمانوں سے سننے کی کوشش کرتے ہیں، ان کے پیچھے شہاب ثاقب لگ جاتا ہے، یہ بھاگتے دوڑتے، بعض اوقات کوئی بات ان کے کان میں پڑ جاتی ہے، یہ آ کے اپنے افاق اور اسیم، کاہن، عراف جو چلے کاٹ کے اور گندگی میں اور غلاظت کے ڈھیر بنے ہوئے بیٹھے ہوتے ہیں، وہ آ کے ان کو کوئی نہ کوئی بات بتاتے ہیں، چل ان تک کبھی پہنچ جاتی ہے، کبھی راستے میں مارے جاتے ہیں، کبھی راستے میں شہاب ثاقب ان کو ختم کر دیتا ہے، لیکن کبھی پہنچ جاتی ہے، وہ جو تھوڑی سی بات پہنچتی ہے اس کے ساتھ 100 جھوٹ ملاتے ہیں، اور 100 جھوٹ ملا کے ادھر ادھر پھیلا دیتے ہیں، اور دنیا میں کاروبار اسی طرح چلتا ہے۔ یا اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ جو افاق اور اسیم لوگ ہیں، یلقون السمع، یہ اپنی سنی سنائی بات جو کہیں سے سنی ہوتی ہے، کسی بڑے نے بتائی ہوتی ہے کہ ادھر ادھر، اس میں وہ آگے کسی کو، اپنے مریدوں کو، اپنے ماننے والوں کو، چاہنے والوں کو بتا دیتے ہیں، اور وہ پھر آگے جھوٹ کہانیاں بنا بنا کے، یہ جی ایسے ہوا جی، فلاں ہوا جی، اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی جی، اس کا فلاں ہو گیا، یعنی جتنی مرضی کہانیاں بنا لیں، جھوٹی کہانیاں، یہ ہوتے ہیں افاق اور اسیم جن کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کے اوپر شیطان نازل ہوتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تو صحابی پوچھتا ہے کہ ان کی کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی بات تو سچی ہو جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کبھی نہ کوئی بات تو 100 میں سے کوئی ایک آدھ سچی ہو جاتی ہے، وہ انہوں نے فرشتوں سے سنی ہوتی ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ ہم ان سے کوئی بات پوچھ لیا کریں۔
آپ نے فرمایا من اتا عرافن، یہ مسلم شریف کی حدیث ہے شاید، من اتا عرافن، جو کسی عراف کے پاس آیا، فسألہ، اس سے جا کے صرف پوچھا کہ یار کوئی قسمت کا حال ہی بتا دو، حالات ہی بتا دو، کیا ہے بڑے آج کل حالات خراب ہیں، کچھ بتاؤ تو صحیح، صرف پوچھا، اس نے چاہے بتایا چاہے نہیں بتایا، کوئی عراف، گویا اس نے اس کے اوپر یقین کیا نا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی 40 دن کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ 40 دن کی نماز تو گئی صرف پوچھنے سے، اگر پوچھ لیا، اور اگر اس نے بتایا، اس آبدان سے جا کے پوچھا کہ یار قسمت کا حال بتاؤ، اس نے بتایا اور قسمت کا حال سنا، سن کے اپنا اس کے ساتھ میچ کیا کہ اپنے حالات کو، تو کہا یار گل تو سچی ہے نے کہی، تو ساتھ اس نے کہا کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، ساتھ تصدیق بھی کر دی کہ تو ٹھیک کہتا ہے۔ بس اتنی سی بات کر لینے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اتا عرافن، اس سے آ کے بات پوچھی، پھر اس کی تصدیق کی کہ ہاں تو ٹھیک کہتا ہے، فرمایا فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے کفر کیا اس شریعت کے ساتھ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اللہ اکبر، لہٰذا یہ اتنا خطرناک ہے، فرمایا ان کے اوپر ہوتے ہیں شیطان نازل، اور تم کہتے ہو، تم صحابہ کے بارے میں کہتے ہو کہ ان کے اوپر نازل ہوتے ہیں شیطان، شیاطین کے ساتھ صحابہ کرام، انبیاء کرام، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، تعلق افاق اور اسیم لوگوں کا، اور جو نبی اور اللہ کے جو نافرمان ہیں، وہ لوگ جو غلاظت اور گندگی کی ڈھیر ہوتے ہیں، جھوٹ بناتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، ان کے اوپر شیاطین نازل ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا